ختم نبیین ہوں فرمان محمد، بعد ان کے نہیں کوئی نبی شان محمد، اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں ہے۔ ایک اور مرزائی دھوکہ۔ آسک احمدیہ کے نام سے ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگوں کے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک اعتراض لکھا ہوا ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے اسے کافر کہا ہے جو مرزا صاحب کا انکار کرے۔ مسیح موعود کے فتوے کفر کی حقیقت۔ اعتراض: مسیح موعود نے ان تمام مسلمانوں کے خلاف جو ان کا انکار کرتے ہیں کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کی جس تحریر کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تذکرہ صفحہ 519۔ یہ وہی عبارت ہے جس کو یہ کہہ کر تذکرہ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ اس کی روایت اور درایت غیر تسلی بخش ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ معترضین کی پیش کردہ یہ تحریر دراصل اس مکتوب کا حصہ ہے جو مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو لکھا تھا۔ مسیح موعود کی زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ سوال پیش ہوا تھا اور مسیح موعود نے اس کا مدلل جواب حقیقت البیع میں دیا۔ یہ سوال اور اس پر مسیح موعود کے جواب کو یہاں درج کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت امت محمدیہ کے تمام بڑے بڑے فرقے باوجود اس کے کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کلمہ گو سبھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہیں، پھر بھی دیگر وجوہات اور اختلافات عقائد کی بنا پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جبکہ احمدی جب دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو محض اسی بنا پر کہ وہ خود مرزا صاحب کے دعووں کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور حدیث نبوی کی روح سے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے تو یہ کفر اسی پر الٹ آتا ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ جس کا جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل مسلم کفر رجلا مسلما فإن کان کافرا والا کان هو الکافر۔ اس کا مطلب یا معنی اور ترجمہ جو لکھا ہوا ہے بالکل غلط اور جان بوجھ کر غلط لکھا گیا ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور ترجمہ دیکھیں نیچے، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرائے تو اگرچہ وہ خود کافر ہو یا نہ ہو لیکن اپنے اس عمل سے وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ترجمہ اور جان بوجھ کر غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی کافر ٹھہراتا ہے تو وہ کافر ہو یا نہ ہو، کہنے والا اپنے اس عمل سے ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اب یہ ہے وہ حدیث ابو داؤد شریف کی 4687 نمبر، جس کے الفاظ یہ ہیں: حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن فضیل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما۔ جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگر وہ کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ، ورنہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں حدیث جو مرزائیوں نے دھوکہ دے کے یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر لگائی ہوئی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرائے تو اگر وہ خود کافر ہو یا نہ ہو اپنے اس عمل سے وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ حدیث کا یہ معنی ہے، نہ یہ ترجمہ ہے، فراڈ ہے، بالکل دھوکہ ہے۔ بلکہ یہ الفاظ ہیں ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما، جب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس کی تکفیر کی، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ،
اگر وہ کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کو کافر کہا ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کافر کہنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور بلکہ جھوٹ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کتنے ان کے دھوکے پکڑ کر لوگوں کو دکھائیں گے۔